اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو يخلفه صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہفتہ وار حلقہ درود کی اس پر نور محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا تشریف لانا، اس اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس سارے اہتمام کے صدقے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے صدقے آپ تمام حاضرین کو دنیا اور آخرت کی خیر برکت اور کرم عطا فرمائے۔ انتظامیہ کی طرف سے، میزبانوں کی طرف سے ذکر کیا گیا کہ چونکہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور بہت سے احباب ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو لہذا اس کی اہمیت اور مناسبت سے کچھ بات کر لی جائے۔ تو غالباً یہ ہمارا 18واں پروگرام ہے یا 18ویں نشست ہے جس میں ہم مل بیٹھے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ کچھ دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اخلاق حسنہ کا درس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بڑی سادہ اور آسان سی الفاظ میں میں اس مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ کچھ خرچ کرنے کا فریضہ عائد کیا ہے جو فرائض میں شامل ہے، اور کچھ صدقات ایسے ہیں جو فرائض میں نہیں ہیں بلکہ نفلی صدقات ہیں۔ تو صدقات دو طرح کے ہیں، ایک واجبہ اور ایک غیر واجبہ، یعنی وہ جو لازم ہے اور وہ جو لازم نہیں ہے، اختیاری ہیں۔ صدقات واجبہ میں سے سب سے پہلا فریضہ، پہلا صدقہ وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا وہ حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر یہ لازم کیا ہے۔ یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، میں بڑے سادہ انداز میں اس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، آج کی زندگی میں ہم مختلف کام کرتے ہیں۔ رزق کمانا ہر شخص کی زندگی کا حصہ، ضرورت اور مجبوری ہے۔ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان فیملی کے لیے، ملک و قوم کے لیے ہر شخص محنت کرتا ہے اور کماتا ہے۔ محنت کرنے یا کمانے کا جو طریقہ کار ہم استعمال کریں، مثلا کسان ہل چلاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے، پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، اور نہری زمین ہے تو خرچ کر کے پانی لگاتا ہے، بارانی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، فصل پکتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے اور اسے بیچا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو کس کس کا کتنا حصہ ہے؟ کسان کا حصہ کیا ہے کہ بیج نرم کرنا، پانی گوڈی کرنا، کھاد ڈالنا، یہ حصہ کسان کی طرف سے ہے۔ اب اسے مٹی میں دب جانے کے بعد زندگی دینا، اسے اگانا، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ پھر اس کا تناور ہونا، جوان ہونا، اس فصل کا پک جانا، تیار ہونا، اس میں دانے یا فصل کا آنا، اور وہ ایک کو 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا اس کو بڑھا دینا،
یہ کس کا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اب جب فصل اترتی ہے اور وہ سیل ہوتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اپنا حصہ رکھتا ہے، جو اس نے پانی کے لیے دینا تھا، آباشی کا جو نہری نظام میں جو پانی لگانے کا خرچہ دینا تھا وہ دیا، جو اس نے کھاد ڈالی اس کا حصہ نکال لیا، تو بقیہ کے حصے نکل آئے۔ تو اللہ کے حصے کا کیا نام ہے کہ جو اس نے اپنا حصہ ڈالا، ایک کو 100 کے برابر کیا، زمین میں اسے اگنے کی صلاحیت دی اور اسے ایک خوبصورت پھل کی شکل میں تیار کیا۔ وہ جو رب نے اپنا حصہ ڈالا اس کام میں، جس کے بغیر یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا، تو جب ہم بقیہ سب کے حصے نکالتے ہیں تو کیا اللہ کا حصہ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے، اور سب سے بہتر نکالنا چاہیے۔ یہ تو چلو کسان کی مثال ہوئی۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار میں کتنی چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ وہاں بھی 3 سے 4 چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹل ہوتا ہے، کیپٹل کے بعد آپ لیبر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آجر یا مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد را مٹیریل لیتے ہیں، اور یہ 4 چیزیں مل کر ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ اکنامکس کی زبان میں پھر ان چاروں کا اجر، معاوضہ یا اجرت نکالی جاتی ہے۔ کیپٹل کو اس کا پرافٹ دیا جاتا ہے، آجر اپنا منافع لیتا ہے، لیبر کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، را مٹیریل کی کاسٹ وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو وہ کاروبار جو بندے نے ان 4 عاملین مصارف کو جمع کر کے کاروبار سٹیبل کیا، اس میں اس نے مزدور کی اجرت کی شکل میں اس کا حصہ رکھا، کیپٹل کا اس نے پرافٹ رکھا یا انٹرسٹ رکھا، اس نے اپنا پرافٹ رکھا، اور جو را مٹیریل لیا اس کے کاسٹ اس نے پے کی۔ اب اس سارے میں ایک 5واں حصہ ہے اللہ رب العزت کا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہر کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مزدور کی طرف سے جو وہ لیبر دیتا ہے اس کا حصہ اس کی لیبر میں ہے، کیپٹل کا منافع ہے، اور را مٹیریل کی کاسٹ ہے۔ اگر اس سارے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت، جو 20 آیات میں اس نے کہا ہے کہ وہ سود کو ہلاک کرتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ جو پورے کاروبار میں اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی رکاوٹ اسے نہیں آئی، اور وہ ان چاروں چیزوں، تینوں عاملین سے مل کر اس نے کاروبار کر کے کامیابی سے منافع کمایا، تو اسے کامیابی تک پہنچانے کے لیے، اس کی سیل بہترین ہونے کے لیے، اس کو ان تینوں ذرائع سے بہتر ان پٹ ملتے ہوئے جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس حصے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو اس نے بڑا معمولی سا لمیٹڈ فکس کیا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا سا حصہ اس میں میرا ادا کر دو، تو وہ جو سارے کا سارا بقیہ تم نے کمایا ہے وہ جائز، حلال، پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور پھر صرف پاکیزہ نہیں ہوگا، میں اس کو اور بڑھاؤں گا اور ترقی دوں گا اور وسعت عطا کروں گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان فصل اگاتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، تو جو ذرائع اس میں شامل ہیں ان ذرائع کا حصہ نکالتا ہے، تو جو حصہ اللہ رب العزت کا ہے، جو حصہ اللہ تبارک و تعالی، حقیقت میں تو سارا کچھ ہی اسی کا ہے، لیکن بندہ اگر اس کو سارا کچھ کی بجائے ایک حصہ بھی سمجھ لے، اور ایک حصہ سمجھ کر کہ چلو میں نے بیج خریدا، میں نے کھاد خریدی، میں نے پانی لگایا، میں نے اس کو زمین کو نرم کر کے زمین میں بویا، تو چلو اتنی محنت بندے کی طرف سے ہوئی، اسے ہونے کی جو صلاحیت دی وہ اللہ نے دی، وہ ایک دانے کو 100 کے برابر کیا وہ اللہ رب العزت نے کیا، وہ ساری برکت اس کی بارگاہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر موازنہ کریں
تو بندے کی محنت، ساری محنت بھی اگر ہو اور وہ پھل نہ لگائے تو اس کی ساری محنت بے فائدہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر موازنہ بھی کیا جائے تو جتنی اس نے محنت کی ہے اس ایک دانے کو 2 کے برابر، 4 کے برابر، 10 کے برابر، 20 کے برابر، 50 کے برابر کر دیا جاتا، لیکن وہ اس کو 100 کے برابر کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے، اس کی مدد و نصرت پھر بھی زیادہ ہے، اس کا کرم پھر بھی زیادہ ہے۔ وہ اتنا کچھ حصہ اپنا ڈال کے کہتا کیا ہے کہ میرے لیے تم اس میں سے صرف 2.5% نکال لو۔ اب وہ 2.5% ہم نے نکال لیا بڑی اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کہ یہ اس کا حصہ تھا، اس نے ہمارے کاروبار میں برکت ڈالی، اس نے ہماری فصلوں اور پیداوار میں برکت ڈالی۔ تو کیا ہم یہ منی آرڈر کرتے ہیں اللہ کو؟ نہیں، وہ اس کے نام کا حصہ بس صرف 2 جگہ پہ ہم نہیں دے سکتے، اپنے اصول اور فروع کو، یعنی ماں باپ کو اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ دائیں بائیں قریبی عزیز سب سے پہلے ان کو دی جائے۔ وہ جو 8 مصارف زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں بتا دیے، وہ 8 کے 8 اس میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے لیے رکھ دیں اور کسی کو نہ دیں، وہ پھر خود ہی تقسیم کرتے ہیں، اپنے اندر ہی بانٹ لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو، جو یتیم، غریب، مستحق، محتاج، مسکین ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بس بانٹنا اپنے اندر ہی ہے، لیکن یہ اس کا نام لے کر، اس کا حصہ بنا کر اس کی طرف سے تقسیم کر دینا ہے۔ تو یہ کتنا کریم رب ہے کہ وہ پہلے اپنا حصہ ڈالتا ہے بندے کی پیداوار میں کہ تم تھوڑی محنت تم کر دو، باقی 1 کو 100 میں بنا دوں گا، 100 گنا تمہیں بڑھ کر عطا کروں گا، اور وہ 100 تم رکھ لو اپنے پاس، اس میں سے 2.5 میرے نام کے لیے مختص کر لو، 97.5 وہ تم استعمال کر لو۔ وہ جو تھوڑے سے ہیں وہ بھی تمہارے ذمے، جو تمہارے قریب اعزاء و اقارب ہیں، والدین اور اولاد کو چھوڑ کر ان میں خرچ کر دو، تو وہ خرچ بھی اپنے اوپر، اپنی فیملی پر دائیں بائیں کر دو، تو وہ میرا حصہ قبول ہو گیا۔ اور صرف قبول نہیں ہوا، وہ جتنا تم نے دیا اس کو مزید 10 گنا بڑھا کر میں تمہیں دوبارہ پھر عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کچھ نہ کچھ خرچ لازماً کرے، اور وہ بڑا معمولی سا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ 2.5% نہیں، زکوٰۃ تو 2.5% ہی اللہ کی طرف سے اتنی ہی طے ہے، لیکن وہ اپنی کل آمدن کا 10% خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ 10% خرچ کرنے کا ایک خاص سیکوینس معنی یا ایک سبب ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے، تم 1 دو گے تو میں کتنا دوں گا؟ 10، کم از کم اس کا 10 گنا۔ تو گویا اس نے 10% خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنی کل آمدن کا، تو اس کو 10 سے ضرب دے تو کتنا ہو گیا؟ 100۔ اس نے زکوٰۃ تھی 2.5%، کچھ اور ملا کر اپنی طرف سے 7.5 اور ملا کر 10% اپنی آمدنی کا خرچ کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا گیا کہ اس نے اپنی کل کی کل کمائی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی۔ یعنی 10 اس نے ہمت کی، 10 سے ضرب دے کر حساب اس نے رکھ لیا کہ اس نے سارے کا سارا میری بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو واجب ہے، لازم ہے انسان پر ادا کرنا۔ کس پر ادا کرنا؟ اب اس کے لیے ایک بات ٹیکنیکل سمجھ لیں، مختلف چیزوں کا نصاب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رکھا ہے۔ مثلا سونا ہے، اس کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی ہے اس کا 52 تولے چاندی ہے،
اسی طرح جانور ہیں، اگر کسی کے پاس فارم ہاؤس ہے یا جانوروں کا فارم بنایا ہوا ہے تو اس پہ مختلف جانوروں پر مختلف ہے۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے مال، یعنی پیسے، رقم یا نگد۔ اس پر فقہا نے جو قول کیا ہے وہ یہ کہ چاندی کی قیمت لگائی جائے، اور چاندی کی قیمت یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت لگا کر اس کے برابر اگر رقم انسان کے پاس 1 سال اضافی پڑی رہے، بچت پڑی رہے، تو سال کے بعد اس میں سے وہ 2.5% ادا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا حصہ مانگا ہے وہ ضرورت میں سے نہیں مانگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کماؤ اور فوراً میرا حصہ نکال کے مجھے دے دو، اس نے اور سہولت دی ہے کہ کماؤ اور کھاؤ، خرچ کرو، استعمال کرو، اور استعمال کرنے کے بعد 1 سال گزر جائے اور 1 سال کے بعد اگر پورا سال ضرورت سے زائد رقم تمہاری پڑی رہے، اور وہ ضرورت سے زائد کتنی ہو، یہ 52 تولے چاندی کے برابر ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، یا یہ چیزیں موجود ہوں، تو یہ ضرورت سے زائد اگر 1 سال پڑی رہے تو پھر اس اضافی میں سے مجھے ادا کر دو۔ یعنی کتنا کرم ہے اس کا کہ وہ ہر بندے پر کمپلسری نہیں کر رہا۔ جس کی آمدنی فرض کریں 1 لاکھ ہے ماہانہ، اور وہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے اور وہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو وہ ساری زندگی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مال میں سے نہیں لے رہا، قربان جائیں، وہ بندے کی بچت میں سے لے رہا ہے کہ دیکھ یہ تو نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، اپنی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، اور پوری کرنے کے بعد یہ جو تیرے پاس تھوڑا بچ گیا ہے، یہ تھوڑا بچا ہے، اگر اس کو اور بڑھانا ہے نا، اپنی بچت کو بڑھانا ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے خرچ کر دے، میں اس بچت کو بھی اور بڑھا دوں گا۔ تو وہ بچت میں سے لیتا ہے، اور 1 سال کے بعد 2.5% ہے اس کا۔ ادائیگی جب بندہ جب چاہے ادا کر سکتا ہے، وقت سے پہلے ادا کر سکتا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے کر سکتا ہے، واجب اس پر سال کے بعد ہی ہوگی، سال گزرنے کے بعد ادا کر سکتا ہے، 2 4 6 مہینے کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ اس نے ادائیگی میں بھی کوئی سختی نہیں کی، فرمایا واجب ہو گئی ہے، 1 سال گزر گیا، اب تم نے ادا کرنا ہے تو آرام سے سہولت کے مطابق ادا کر دو، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کوئی زکوٰۃ ادا نہ کر سکے اور 1 سال پورا اور گزر جائے، تو وہ لازم اس پر ہو گئی، وہ طے ہو گئی کہ یہ اب اس نے فرض ہے ادا کرنا ہے، اگلے سال وہ پچھلے بھی ملا کے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی تاخیر میں وہ درست نہیں ہے تاخیر کرنا ارادتاً، لیکن کسی مجبوری عذر کے باعث تاخیر ہو گئی تو وہ اس تاخیر کو بھی قبول کر لیتا ہے، چلو میرے بندوں پر تقسیم تو کر دو، انہیں عطا تو کر دو، بانٹ تو دو میرے بندوں میں، تو وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ نمبر 1 بڑا معمولی سا یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے جو بندے کے مال میں، کاروبار میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس برکت میں یوں سمجھ لیں اللہ کا حصہ ہے، اور وہ آمدنی میں سے نہیں ہے، بچت میں سے ہے، جو آپ کی کل اخراجات کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اضافی دے دیتا ہے، بچا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، میں نے تمہارے حلال کمائے ہوئے مالوں میں محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حصہ رکھا ہے، اور وہ حصہ زکوٰۃ کی شکل میں بھی ہے اور صدقات کی شکل میں بھی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یا چاندی کی مالیت کے مطابق پیسے۔ اب مجھے اس وقت ایگزیکٹ ریٹ کا نہیں پتا کہ چاندی کس طرح ہے، فرض کریں کہ وہ 1,000 روپیہ ہے تو 52,000 روپے ہو گئے، 52,000 یعنی اگر اس کا ریٹ 1,000 ہو تولے کا تو 52 تولے سے مراد 52,000 ہو گیا۔ اب 52,000 اگر سال بھر اس کے پاس بچا رہے، ضرورت سے زائد رہے، تو اس میں سے وہ 2,500 روپیہ ہے، اس کا 2.5%، وہ تقریباً
ایک ہزار 1,500 کے لگ بھگ بنے گا یا 1,000 کے لگ بھگ 12,500-1,300 بنے گا، تو وہ اس نے ادا کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، اور پیسے یا مالیت الگ ہے۔ اب دیکھ لیں اگر اس کے پاس فرض کیا نا ہم نے 1,000 روپیہ تولہ ہے، تو غالباً اس سے زیادہ ہی ہوگا، تو اگر 1,000 روپے تولہ سونا، 1,000 روپے تولہ چاندی ہے، تو 52,000 روپیہ ہو گیا اس کا نصاب پیسے کا۔ ہاں اس کے ساتھ اگر سونا 7.5 تولہ الگ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ الگ ہے، اگر چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ الگ ہے، اور اس صورت میں پھر ان سب کو جمع کر لیا جائے گا اور اس پر کمبائن زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ آپ کے یا میرے گھر اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے، تو وہ 7.5 تولے سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے کھانے پینے کے لیے بھی پیسے موجود نہ ہو، یعنی گزر اوقات بھی نہ چل رہی ہو تو پھر بھی ادھار لیں گے یا سونا بیچیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہ نصاب الگ ہے، وہ 7.5 تولے سونا موجود پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ الگ دینی ہے، چاندی ہو جائے تو اس پہ الگ دینی ہے، اگر وہ پورے نہیں ہیں اور پیسے الگ ہیں تو اس پر الگ زکوٰۃ دی جائے گی رقم پر۔ تو یہ خیال کر لیں اس بات پر، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، اپنے گھروں میں جو سونا چاندی موجود ہے اس کا جائزہ لے لیں، اس کی مقدار کا جائزہ لے لیں، اس پر زکوٰۃ الگ سے ہے، اور جو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہوا ہے اس رزق پر الگ ہے۔ اس کے بعد مکان یا کاروبار آ جاتا ہے، تو ایک تو اس میں درست بات یہ ہوگی کہ آپ تمام احباب کے پاس یقیناً اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، آپ پلے اسٹور پر جائیں اور پلے اسٹور پر جا کر منہاج القرآن کی جو 4-5 ایپس ہیں وہ ساری کی ساری ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک تو گوشہ درود کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا یہ سارا درود پاک پہلے جس بھی نظام کے تحت بھجواتے ہیں وہ پراپر طریقے سے اس پر منتقل کریں، موبائل کے ذریعے سارا بھجوائیں۔ دوسرا فتویٰ آن لائن، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور زکوٰۃ سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو فتویٰ آن لائن میں وہ سوالوں کے جواب 5,000 سے زائد سوالوں کے جوابات لگے ہوئے ہیں، وہ سوالوں کے جواب پڑھیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں اور پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ عرفان القرآن ہے اور دیگر ایپس ہیں وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو فتویٰ آن لائن آپ میں سے ہر ایک کے پاس ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے، جو سوال وہاں موجود ہے وہ جواب موجود ہے لے لیں، اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی سوال کا جواب چاہیے تو وہ آپ سوال لکھ دیں گے، میل کر دیں گے، تو آٹومیٹک وہ وقت آنے پر اس کا جواب بھی ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے زمین جائیداد وغیرہ، اس کے صحیح جو آپ محترم مفتی عبدالقیوم صاحب سے ہم لیں گے، بر اتنا اصول یاد رکھ لیں کہ ایک مکان، ایک وہ جگہ جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، وہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں مکان کا جائیداد کا وہ حصہ جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، اور وہ کیسے ہے کہ وہ سال بھر کا اس کا کرایہ جمع کیا جائے گا، وہ بھی اگر کسی ایسی پوزیشن ہے کہ اس کے بندے کا سارا خرچ ہو جاتا ہے، اس میں سے کوئی بچت نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر وہ اس بچت اس میں سے ہوتی ہے وہ بچت بھی ڈالی جائے گی اس کی کل بچت پہ، تو اس پر پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ اس کے آگے جو مختلف مسائل ہیں وہ آپ فتویٰ آن لائن پہ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ بعض اوقات بعض لوگ ایک غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، یقیناً آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو معاشرے میں بعض اوقات زکوٰۃ بچانے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا جاتا ہے کہ مثلاً سونا گھر میں موجود ہے 7.5 تولے، تو اب وہ یا 8-10 تولے موجود ہے، تو اب وہ بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں کسی کو، جی ایک بندے ایک کی ملکیت میں ہونا چاہیے، تو اب وہ بیٹیوں میں یا بہنوں میں یا تقسیم کر دیں، 2 اس کو دے دیں 2 اس کو دے دیں۔ اگر دینا ہے تقسیم کرنا ہے تو پراپر طریقے سے تقسیم کر دیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ بانٹیں گے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرے گا، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس موقع پر یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، وہ رکھا ہوا کمبائن ساری صورتحال چل رہی ہو، لیکن نام لگا دیا جائے صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی ایک کے پاس اتنی مالیت نہ ہو تو
औकात ही ना हो, तो ये बहाने और हीले अल्लाह की बारगाह में रब नीयतों को बेहतर जानता है। तो लिहाजा किसी का हिस्सा रखा हुआ है तो तकसीम करें और उसको उसको दे दें। तो अगर उसके बाद 7.5 तोले नहीं बचता तो ठीक है, और अगर तकसीम नहीं किया हुआ तो वो जाहिर है उसकी ज़कात जो उसके अपना मालिक है उस पर है, और नान नफके का जिम्मेदार चूंकि शोहर है लिहाजा वो बंदोबस्त करेगा। और अगर वो बीवी पर डालेगा तो उसको इख्तियार है कि फिर उस अपने माल में से कुछ बेच कर अपनी ज़कात अदा कर सके। तो पहली बात तो ये कि ये फ़राइज़ में शामिल है और हमें अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा है हमारे माल में से जो उसने मुकर्रर किया है, और हिस्सा मुकर्रर किसके लिए किया हुआ है? हमारे बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और मुस्तहिक अफराद के लिए, और हमारे माल में से नहीं ले रहा, हमारी बचतों में से साल के बाद वो कुछ हिस्सा ले रहा है। और उसमें मैंने अर्ज कर दिया कि कुछ वो होते हैं कि जो 2.5% वाले होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो 100% सब का सब अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं। और उसका तरीकाकार बड़ा सादा सा है कि वो 2.5% को 10% तक पहुंचा देते हैं। थोड़ी हिम्मत वो करते हैं, उस 10 को 10 से ज़रब देकर 100 का 100 अल्लाह खुद अपने बात में अपने पास लिख लेता है कि इसने मेरी बारगाह में 10% नहीं 100 का 100 खर्च किया है। दूसरी और आम बात वो ये कि ये है तो सदका, बेशक सदकात वाजिबा में से है। सदके की अहमियत अल्लाह की बारगाह में क्या है? सदके की अहमियत इस कदर है कि बस मैं एक हदीस पाक की अर्ज करूंगा इस पर कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब और जलाल को भी ठंडा कर देता है। यानी इंसान से अगर कोई खता हो जाए, जुल्म और ज्यादती हो जाए, ऐसा अमल जिसके बाद उसे यकीन हो कि अल्लाह की गिरफ्त आनी है और रब नाराज होगा, या सुबह शाम हम सैकड़ों हजारों हम ऐसे कर रहे होते हैं जो गिरफ्त के काबिल होते हैं। जैसे शब बरात की गुफ्तगू में मैंने अर्ज किया था कि मामूली से मामूली गुनाह को करना समझो कि तौबा से गाफिल हो जाओ, और किसी बड़े से बड़े गुनाह को इतना बड़ा ना समझो कि उसकी रहमत से मायूस हो जाओ। तो सदका एक ऐसा अमल है कि वो जो मामूली गुनाह हो या बड़े से बड़ा गुनाह हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी लेने का, तौबा करने का, गुनाह बख्शवाने का एक खूबसूरत तरीका का वो सदका और खैरात है। आप अल्लाह के बंदों के साथ सखावत का, तकसीम करने का, इन्फाक का मामला करें, वो आपके साथ अपनी बारगाह से रिस्क में इजाफे के साथ साथ अपनी खास मोहब्बत अता करता है। ये हदीस पाक सुनी होगी आपने। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस-सखीयु हबीबुल्लाह वलौ काना फासिकन, कि सखी जो है वो अल्लाह का दोस्त है, जो खर्च करने वाला है, तकसीम करने वाला है, अगरचे वो अमाल में कमजोरी क्यों ना हो। तो अल्लाह उसके जाती अमाल नहीं देखता, ये देखता है कि ये मेरे बंदों के साथ कैसा है। वो उसके बंदों के साथ खर्च करने का रवैया रखे, तकसीम करने का रवैया रखे, सखावत का मुजाहरा करे, तो अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो कोई रब की दोस्ती करना चाहे, रब से ताल्लुक जोड़ना चाहे, मजबूत करना चाहे, तो वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करना शुरू करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना कुर्ब और अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती अता करता है। तो सदका एक ऐसा अमल है जो आमाल को बढ़ाता है, अजर को बढ़ाता है। और कितना बढ़ाता है वो आपने आयात सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि वो एक अमल को 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना इतना बढ़ाने के बाद भी फिर कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इसको भी डबल करता रहता है। यानी वो कई गुना तक इंसान के लिए उसके सदकात का अजर बढ़ाता है। वो कितने गुना गुना बढ़ाएगा ये बंदे के इखलास पर मुनहसर है। वो जितनी मोहब्बत से अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा,
जितनी जिसको दे रहा है उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेगा, जितने प्यार और मोहब्बत से दूसरे की जरूरत पूरी करेगा, उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को 7 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना या 700 गुना को भी कई गुना और बढ़ाता चला जाएगा। ये बंदे के देने के अंदाज, रवैये, दिलों में छुपी हुई नीयतें और इखलास पर भी मुनसर होता है। आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि बेहतरीन सदका ये है कि जो एक हाथ दे और दूसरे हाथ को उसकी खबर ना हो, यानी इतनी खामोशी और राजदारी के साथ दिया जाए कि जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स कायम रखी जाए। ज़कात एक ऐसा सदका है जो मुसाफिर को भी दिया जा सकता है, यानी जिन जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है उनमें मुसाफिर भी शामिल है। और ये नहीं कि मुसाफिर गरीब हो, वो बेशक अमीर है लेकिन उस दौरान सफर अब उसके पास पैसे नहीं रहे, जरूरियात जिंदगी नहीं रही, तो उस अमीर मुसाफिर को जो उस वक्त मोहताज है उसे उस पर भी खर्च किया जा सकता है, उसे दी जा सकती है, वो भी मुस्तहिक ज़कात है। यानी वो जो दौरान सफर बंदे के पास मालो असबाब नहीं रहा, अब वो परेशान है, तो रब ने वो जो हिस्सा रखा था मोहताजों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों का, वो जो वक्ती तौर पर जरूरतमंद हुआ है, अल्लाह उसके लिए भी जायज करार देता है कि इसे भी दो ताकि इसकी जरूरत और हाजत पूरी हो। तो मैं बात यहाँ पे मुकम्मल कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए एक आसानी रखी है, एक नेमत रखी है। उसने अपना हिस्सा नहीं, हमारे लिए हमारे हिस्से को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा अलग करने को कहा है। तालाब अगर भरा रहे और उसमें से पानी ना निकले तो आप चंद दिनों के बाद उसे वुजू भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बदबूदार हो जाएगा और वो वुजू के काबिल भी नहीं रहेगा। और अगर उसी तालाब में से कुछ पानी निकलता रहे और नया पानी शामिल होता रहे तो वो पाकीज़ा रहेगा, उसे इंसान वुजू कर सकेगा और अपनी हाजत पूरी करेगा। एक माँ या बाप अपने बेटे को जेब खर्च देने के लिए पूछती है भी तुम्हारे पास कितने बचे हैं, कितने पैसे हैं। अगर वो कहे कि अम्मी जान, अबू जान, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, जेब भरी हुई है, तो आप उसे और देंगे? नहीं। जब वो अगले खर्च कर आएगा तो आपके पास होंगे तो आप उसे और दे देंगे। तो उधर से ना घबराएं कि वो कब देगा, कितने देगा, कैसे देगा, उसका वादा पक्का है। आप अपनी जेब को इस्तेमाल करें, लोगों को दें, खर्च करें, तकसीम करें, तो वो आपकी तकसीम से 10 गुना ज्यादा वापस आपकी जेब में पहुंचाता रहेगा। हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो उनका वाकया है बात समझाने के लिए कि जो यकीन और ईमान जितना मजबूत कर ले। आपके पास एक मेहमान आया और आपके पास खाने के लिए एक ही रोटी थी। तो थोड़ी देर गुजरी, खाने का वक्त हुआ, तो आपने सोचा कि एक रोटी है, मैं मेहमान को दूंगी तो वो तकल्लुफन मुझे भी कहेगा, मैं भी शरीक हो जाऊं, तो हम दोनों शरीक होंगे, तो आधी आधी रोटी से क्या बनेगा, मेहमान नवाजी तो नहीं होगी ये। वो उठी और बाहर निकल कर वो एक रोटी भी अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर दी। मेहमान अब ये मुशाहिदा कर रहा था कि वो जा रही हैं और वो एक रोटी भी बांट रही हैं, तो उसने सोचा एक तो थी, चलो आधी आधी कर लेते, तो अल्लाह की बंदी ने वो भी तकसीम कर दी। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खटखटाया किसी ने और कहा राबिया, आपके लिए किसी ने खाना भेजा है। आपने कहा दरवाजे पे रुक जाओ। दरवाजे पे गई, उसका बर्तन से कपड़ा उठाकर गिनी, रोटियां 9 थी, तो फरमाया ले जाओ, ये राबिया के लिए नहीं है। थोड़ी देर गुजरी, फिर एक शख्स आया और उसने कहा आपके लिए खाना भेजा है किसी ने। रोटियां गिनी तो 10 थी, तो फरमाया हाँ ये मेरे लिए है, मेरे रब का वादा कम अज कम मेरे साथ 10 का है। आपने खुद भी खाया, भी खिलाया और बाकी फिर तकसीम कर दिया अल्लाह की बारगाह में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर यकीन और ईमान मजबूत हो तो एक 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना, हजारों गुना बढ़ता है।
اور جو تقسیم کرتے ہیں اللہ ان کے لیے صبح شام بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے نزدیک جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، تو وہ کھانا کھلانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ جتنے صوفیاء نے جتنے ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کیسے پڑھایا؟ وہ لنگر کے ذریعے پڑھایا، اطعام و طعام کے ذریعے پڑھایا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، ہر ایک کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ کس کو؟ الا من عرفت ومن لم تعرف، تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو دین مخلوق خدا پر خرچ کرنے کا نام ہے، دین مخلوق خدا کو راحتیں اور آسانیاں دینے کا نام ہے، اور اس کا ایک ذریعہ وہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ جس معاشرے سے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا حق بندے نہیں نکالتے، نہیں تقسیم کرتے ان میں، اللہ اس پورے معاشرے سے برکت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اب لوگوں کا مال پھر بڑھتا نہیں ہے، نہ دینے والے بھی وہ جمع نہیں کر سکتے، بڑی بچت نہیں کر لیتے، وہ پھر وہ بھی تکلیفوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور بے برکتی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ہے، اور آخرت میں وہ تو بڑی سخت آیات ہیں کہ پھر اس مال و دولت کو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا اور ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، وہ تمام آباد جو صاحب نصاب ہیں، اور اللہ رب العزت وہ جو صاحب نصاب ہیں یا صاحب نصاب نہیں ہیں پھر بھی اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر اب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ رمضان مبارک میں کیونکہ اس نے ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، تو بندہ لالچی ہے، وہ سال میں کہیں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس مہینے میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہے بھئی ذرا سیل لگی ہوئی ہے اس کی برکت کی، خیرات کی، تو وہ ہر شے کو 70 گنا کر رہا ہے، تو ہم چونکہ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں دیں تو زیادہ برکت، اجر اور ثواب بھی میسر آتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کی برکتوں کا ایک خاص اجر وہ بھی میسر آتا ہے۔ تو دینی تو ہے، خرچ تو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس مہینے میں کر لیں تو ایک اضافی اجر، اضافی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔